السلام علیکم سامعین، 13 ربیع الثانی اور 17 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء کے صوبائی صدر کا انتخاب۔ صدر کون بنا ہے؟ صدر کہاں کے رہنے والے ہیں؟ چناؤ کہاں ہوا ہے؟ جمعیت علماء کا دستور کیا ہے؟ جمعیت علماء کب بنی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ ہم ان تمام باتوں پر روشن ڈالیں گے۔ پہلا آپ یہ سن لیں کہ آج جمعیت علماء ہند کے صوبائی صدر کے طور پر حضرت مولانا سید ارشد رشیدی دامت برکاتہم چن لیے گئے ہیں۔ یہ انتخاب لکھنؤ کے سنی انٹر کالج وکٹوریہ گنج میں ہوا ہے۔ اس انتخاب میں تقریباً 1200 صوبائی مجلس اراکین نے حصہ لیا ہے۔ یہ مجلس منتظمہ کے صوبائی اراکین ہوتے ہیں جن کی تعداد 3600 تقریباً 3600 ہے۔ یہ 60 اضلاع میں ان 60-65 اضلاع میں سے تقریباً 1200 اراکین نے حصہ لیا ہے اور باقی ان کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں مقامی لوگ ہیں، ایک بڑی تعداد میں آج اتفاق رائے سے حضرت مولانا سید ارشد رشیدی کو صوبے کا صدر بنا دیا ہے۔ یہ تحریک صدارت آج پیش کی ہے مولانا محمد اشفاق سرائے میر اعظم گڑھ نے۔ وہیں جناب سعد صدیقی کو خزانچی بنایا گیا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ مولانا ارشد رشیدی کون ہے؟ مولانا سید ارشد رشیدی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہوتے ہیں۔ آپ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے محتمم ہیں۔ اونچے درجے کے وہاں کے استاد میں کتابیں پڑھاتے ہیں، اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ بہترین واعظ بھی ہیں۔ دل کی بات زبان سے کہنے کا طریقہ بہت اچھا جانتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان کا بات سنا ہے وہ جانتے ہیں۔ اس طرح ایک بڑے عالم ایک بار پھر صوبائی صدر منتخب ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں بیانات کس کس کے ہوئے؟ وہاں پہلے تو حضرت مولانا عبد الجلیل مراد آبادی نے 2 سالہ رپورٹ پیش کی۔ پھر جناب حافظ عبد القدوس صاحب کانپوری کا بیان ہوا ہے۔ ظاہر سی بات بیان جو ہوتے ہیں وہ جمعیت کے اغراض و مقاصد پہ ہی ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء کیا ہے؟ 1919 میں یہ جماعت تشکیل دی گئی۔ اس کے بانیوں میں حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا احمد سعید دہلوی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ دہلوی جیسی عبقری شخصیات جیسے بڑے عالم ہیں۔ خاص طور پر اس کی دستور سازی میں مفتی کفایت اللہ دہلوی جو مفتی اعظم تھے انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو لوگ ملتے چلے گئے وہ حضرت مولانا عبدالحلیم غیابی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا حفظ الرحمان سیوہاری اور مولانا عتیق احمد صاحب ایسے بڑے لوگ جمعیت علماء ہند کے ساتھ رہے۔ جمعیت علماء کا جو بنیادی کام ہے وہ آزادی سے پہلے یہ تھا ملک کو آزاد کرانا۔ عدم تشدد کی تحریک میں کانگریس کا ساتھ دے کر ملک کو آزاد کرانے میں جمعیت علماء ہند نے نمایاں رول ادا کیا ہے۔ چنانچہ ان کے لوگوں نے بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہیں اور پسندہ رہے ہیں، جیل میں رہے ہیں، اور اس وقت بے خوف ہو کر ملک کی آزادی کی تحریک چلائی ہے۔ مثال کے طور پر شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے جج نے پوچھا
آزادی کے تعلق سے کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ فرمایا میں بے خوف ہو کر کہتا ہوں میں اس ملک کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں اور انگریز کے خلاف پورے ملک میں بگل بجاتا رہوں گا، روح پھونکتا رہوں گا تاکہ انگریز یہاں سے بھاگ جائے۔ یہ شیخ الاسلام کا کھلا اعلان تھا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جمیعت علماء ہند نے سب سے پہلے متحدہ قومیت کا نظریہ پیش کیا تھا۔ جمیعت علماء ہند ملک کی آزادی کے خلاف تھی۔ جمیعت علماء کا کہنا یہ تھا کہ جو وطن کے اعتبار سے ہم سب ایک قوم ہیں اور گرچہ مذہب کے اعتبار سے کلمے کے شریک تمام مسلمان ایک ہیں۔ بہرحال آزادی سے پہلے جمعیت نے ملک کی آزادی کے لیے بڑا کام کیا۔ پھر آزادی کے بعد جمعیت علماء نے اصلاح معاشرہ اور اوقاف کی حفاظت اور بے سہاراؤں کی مدد میں اہم رول ادا کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جمعیت علماء بے سہاراؤں کی مدد کرتی ہے تو جمعیت علماء اس کام کو بلا لحاظ مذہب کے کرتی ہے۔ اس میں مذہب کی، سماج کی، طبقات کی کوئی قید نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ گزشتہ چند برسوں میں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جو کارہائے نمایاں انجام دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ خواہ وہ جیلوں سے بے قصور لوگوں کو باہر نکالنا ہو، خواہ وہ فساد زدگان کی مدد کرنی ہو، خواہ فساد سے متاثر لوگوں کے مکانات بنوانے ہوں، خواہ ان کا مالی تعاون کرنا ہو، ان تمام کاموں میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے وہ تاریخ رول ادا کیا ہے جو محتاج بیان نہیں ہے اور جس کو نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مولانا سید ارشد مدنی پوری دنیا میں جلیل القدر عالم کے طور پر جانے اور مانے جاتے ہیں۔ ان کی پہچان یہی ہے۔ ویسے بھی وہ ام المدارس دارالعلوم جیسے ادارے میں استاد حدیث ہیں، وہاں کے صدر المدرسین ہیں، وہاں کی شورا کے رکن ہیں، جو بڑی بات ہوتی ہے۔ بہرحال جمیعت علماء ہند کا یہ مختصر سا پس منظر ہے۔ اگر تاریخ بیانی میں ہم سے کوئی چوک ہو گئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر بتائی جا سکتی ہے یا کمنٹ میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال مجھے کہنا تھا کہ آج جو صوبائی صدر کا انتخاب ہوا ہے وہ لکھنؤ میں ہوا ہے، سنی انٹر کالج میں ہوا ہے، اور اس انتخاب میں نواسہ شیخ الاسلام مولانا سید ارشد رشیدی کو پھر سے صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم رکھے۔ یہ چند تصاویر ویڈیوز موقع کی ہیں جو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور جمیعت علماء اتر پردیش سے وابستہ حضرات جو صوبے کے کونے کونے سے اس اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لائے، دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت کا کوئی عہدہ یہ در حقیقت عہدہ نہیں ہوتا بلکہ خدمت کی ایک ذمہ داری ہوتی، اور خدمت کی ذمہ داری اسی کے سر ڈالی جا سکتی ہے جس میں خدمت کرنے کے جذبات بھی موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن میں خدمت کے جذبات مجھ سے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اسی کو منتخب کیا
میرے ناتواں کندھوں پر ذمہ داریوں کا بار بڑھتا جا رہا ہے۔ جب اتر پردیش کی امانت شرعیہ کی ذمہ داری کا مسئلہ آیا تو میں نے معذرت کی، حضرت امیر الہند سے کی، نائب امیر الہند سے کی، مگر امیر کے سامنے سب و طاعت کے سوا کوئی اور چارہ نہیں رہتا۔ پھر میں نے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس اجلاس میں خود شرکت ہی نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے بچنے کی کوئی راہ نکل سکے۔ چنانچہ ہاٹا شوکت علی میں جو امانت شرعیہ کا اجلاس ہوا میں اس میں موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ہی آ گئی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری مدد اور نصرت فرمائے، اور صحیح انداز پر بزرگوں کی امانت کو لے کر کے چلنے اور اس کے حق کو ادا کرنے میں میری مدد فرمائے۔ دوستوں، ساتھیوں، اس وقت ایک سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ موجودہ حالات میں جمعیت کیا کرتی ہے۔ میں جمعیت سے وابستہ اپنے ان ساتھیوں کے سامنے اپنے دل کے کچھ جذبات کو رکھنا چاہتا ہوں۔